جی السلام علیکم، میں روف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویسے تو آپ کو پتہ روزانہ کی بنیاد پر بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج پھر وہاں پہ میڈیا کے کچھ لوگوں سے بات کی ہے، اور اب وہ لگ رہا ہے کہ ان کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ شاید یہ الیکشن جو ہے نا حکومت نہیں کرانا چاہتی۔ عارف علوی صاحب کی بھی ملاقات ہو رہی ہے، انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کو لکھا ہے کہ 90 روز کے اندر آپ نے الیکشن کروانے، لیکن وہی والی بات کہ خان صاحب کا احساس ہو گیا ہے کہ شاید انہوں نے جو اپنا صوبہ جو ہے انہوں نے حوالے کر دیا تھا اپنے مخالفین کہ وہ فیصلہ ان کو بڑا مہنگا پڑ رہا ہے، اور وہ اب ایک تو مرضی کا وزیر اعلیٰ نہیں لگ سکا، پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کے لیے ان کے مسائل ہیں، اگرچہ وہ جو کچھ ارکان جو تھے ان کے یہ استعفے جو تھے اس پہ اسٹے کر دیا ہے اس نے کورٹ نے، لیکن یہ حکومت کہا جا رہا ہے پھر کوئی پلان بی کے تحت بیٹھی ہوئی، تو انہوں نے بھی اپوزیشن کی سلاٹ جو ہے عمران خان صاحب کی پارٹی کو انہوں نے نہیں دینی۔ وہاں پہ عمران خان صاحب کے لیے کنسرن سب سے میجر یہ تھا، وہ جس بات پہ وہ بینک کر رہے تھے کہ ان کو انحصار تھا کہ ہم پنجاب اور یہ KPK کی اسمبلی توڑیں گے، تو اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑیں گے 90 روز میں، اور ہم اس کے بعد مارچ اپریل میں جب الیکشن ہوں گے تو میں اپریل کے اینڈ تک ہماری پھر حکومت بن جائے گی، اور پھر ہم اس کے بعد اگلا جو اکتوبر کے الیکشن ہے وہ آرام سے بیٹھ کر جیتیں گے۔ جو ان کی کیلکولیشن تھی جو کہ ٹھیک لگتی تھی اگر آئینی اور قانونی طریقے سے ایسی چیزیں ہو رہی تھیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ چیزیں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے ان کو فکس کرنے کے لیے بہت ساری منصوبہ بندی یا چیزیں جو ہیں وہ آبویس ہے نظر آ رہی ہیں، کیونکہ فیصلہ شاید کر لیا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی ابھی ان کو واپس جو ہے نا اگین اس طریقے سے نہیں آنے دینا، اب کچھ اور کیا جائے گا، اور جس طرح کے اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں، جس طرح کے اس میں بیوروکریسی میں ہو رہی ہیں، ٹاپ پوزیشن پہ جس طرح لوگوں کو لگایا جا رہا ہے، تو وہ بھی عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لیے بڑی کاز آف ایک وہ کنسرن ہے، اور جو ایک سائیکولوجیکل بیریئر تھی کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے کسی بڑے آدمی پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، وہ سائیکولوجیکل بیریئر جو ہے نا حکومت نے توڑ دی، اور ود ان ایک ویک انہوں نے توڑ دی کہ انہوں نے پرویز الہی صاحب پہ مقدمے کر دیے، ان کا اہم آدمی وہ جو محمد خان بھٹی صاحب تھے ان کو گرفتار کر لیا، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، چودھریوں کے گھروں پہ دے آر آن دا رن، دوسرے لفظوں میں اچھے خاصے پرچے ہو چکے ہیں ان کی فیملی میں۔ چودھری صاحب کو نیوٹرلائز کر دیا گیا۔ شیخ رشید صاحب بہت بڑے سمجھے جاتے تھے، پنڈی کا پاوا سمجھا جاتا تھا شیخ رشید صاحب کو، گیٹ نمبر 4 کی ساری اطلاعات ہوتی ان کے پاس، وہ بیچارے اس وقت مری کے تھانے میں میرا خیال ہے بیٹھے ہوئے، ان کا بھی کوئی وہ نہیں ہوا۔ چودھری فواد حسین جو ہیں وہ بھی بہت بڑا ایک PTI میں بڑے پاورفل سمجھے جاتے تھے کہ ان کے بھی اسٹیبلشمنٹ میں بڑے وہ تعلقات ہیں، چیزیں، ان کو بھی گرفتار کر کے وہ جو سب کچھ معاملات تھے آپ تھے، کل حامد ڈوگر صاحب تھے وہ گرفتار ہو گئے۔ اب وہ جو میں نے کہا ایک بیریئر تھی نا سائیکولوجیکل کے پتہ نہیں ہاتھ ڈالیں گے کیا ہو جائے گا، تو وہ اب نہیں رہی۔ اب وہ کہتے ہیں جھاکا جو ہے نا ٹوٹ گیا حکومت کا کہ جی ہم ہاتھ ڈالتے کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسے باتیں تھیں، بڑکیں تھیں، تو 2-3 دن بعد پھر آپ کے سامنے ہوتا ہے جو کچھ وہ باتیں ہو رہی تھیں۔ حکومت کا وہ جو ہے وہ کانفیڈنس لیول ہے نا بڑھ گیا ہے۔ عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس ہے، روزانہ کی بنیاد پر حکومت کو فلر چھوڑ دیتی ہے کہ آج رات ہم عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تو پہنچیں جی زمان پارک پہنچیں، تو پورے وہاں پہ 200-300 400 وٹ ایور جو نمبرز ہیں وہ ارکان بیچارے پہنچ جاتے ہیں، پوری رات پہرا دیتے ہیں، تو اگلے دن پتہ چلتا ہے شیر آیا، تو شیر نہیں آیا، ویسے ہی کسی کا مذاق کا موڈ کر رہا تھا کہ چلیں جی ان کا تراہ نکالیں ہیں ان کا PTI والوں کا۔ وہ ایک علیحدہ ان کے لیے ٹینشن پریشانی بنی کہ خان صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں، ان کو ڈسکوالیفیکیشن کی کلازز ہیں، وہ کیسز چل رہے ہیں، کہیں سے ریلیف نہیں مل رہا۔ عمران خان صاحب اس وقت ایک ٹائٹ پوزیشن میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بہت سارا ریلیف ملا ان کو بند ہو گیا۔ دوسری طرف جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، آج جوید چودھری صاحب نے ایک کالم لکھا ہے، اور پھر انہوں نے بڑا انتہائی خوفناک قسم کے انکشاف کیے ہیں، انٹرویو ہی کہہ لیں، گفتگو ہوئی ہے ان کی جنرل باجوہ صاحب سے جو ایکس آرمی چیف تھے۔ جنرل باجوہ صاحب نے بھی شاید یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے کسی اور کے ذریعے اپنی جنگ نہیں لڑنی، میں اپنی جنگ اب خود لڑوں گا، اور جو بھی جوابات میں نے دینے، جیسے عمران خان صاحب ان کو ڈیمیج کر رہے ہیں یا ڈیمیج کیا ہے، اب وہ وقتاً اب انہوں نے کاؤنٹر اٹیک جو ہے نا انہوں نے لانچ کرنا شروع کر دیا، اور اب کی دفعہ جو آج والا اٹیک ہے وہ زیادہ لیتھل ہے۔ اگر مجھ سے پیچھے جتنے بھی پچھلے ان کے ڈسکلوجر تھے وہ پولیٹیکل نیچر کے تھے، وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ اس کے قسم کے تھے، لیکن اب جو جوید چودھری صاحب نے لکھا ہے یا ان کے حوالے سے انہوں نے ان کو ایٹریبیوٹ کیا ہے، دیز آر مور لیتھل اگر مجھ سے پوچھیں ایز اے رپورٹر، ایز اے جرنلسٹ کے طور پر، کہ خان صاحب کے بارے میں اب انہوں نے انکشافات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے جو ڈیمیجز ہوں گے وہ لوکل ہیں یا نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو کہ لوگ ان کو کتنا پاکستان میں ہر چیز ہم جو ہمیں پسند ہے لیڈر اس کی بات پسند ہے، ہم کم ہی اس کے کنسیکوینسز یا ریپرکشنز پہ جاتے ہوتے ہیں، ہمیں بندہ پسند ہے
اس کے بعد ہم نہیں دیکھتے کہ اس کے بارے میں رائٹ لیفٹ دائیں بائیں کیا ہو کہہ رہے ہیں، پھر یہ سمجھا جاتا ہے پروپیگنڈا ہے جی، مخالفوں کا ہے تو چھوڑیں جی. سو ہم اپنی اس سے نہیں ہٹتے ہوتے. سو اس کا لوکل لیول پہ تو مجھے نہیں پتا جو آج انہوں نے انٹرویو میں باتیں کی ہیں اور بتائی ہیں کیا ہوگا، لیکن انٹرنیشنل طور پر میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اس کا لانگ ٹرم بڑا نقصان ہے. اور اسپیشلی اس میں 2-4 چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے، یہ شہزادہ محمد کے حوالے سے بات کی ہے، MBS جن کو کہتے ہیں، سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہیں. اب ہمیں تھوڑے سے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم چیزوں کو لنک اپ کر سکتے ہیں کہ کیا معاملات تھے کہ شہزادہ محمد کا ان سے جہاز واپس لینا، جب نیو یارک سے واپس آ رہے تھے جہاز واپس لیا گیا، پھر اس کے بعد ان کے رابطے نہیں رہے عمران خان صاحب سے، جو دوستی تھی، تعلق تھے، ایک دوسرے کو ڈرائیو کر رہے تھے. عمران خان صاحب نے ان کو ایئرپورٹ سے ڈرائیو کیا جب وہ پاکستان ہے، شہزادہ محمد ہے، یا عمران خان صاحب وہاں پہ گئے تو انہوں نے ان کو ڈرائیو کیا. سو جو ایک میوچل فرینڈ شپ کامریڈ شپ تھی اس میں بہت بڑی دراڑ جو ہے نا، اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا ریزننگ تھی. پہلے تو گوسپ تھی نا کہ پہلے بتایا گیا تھا شاید جہاز کے اندر عمران خان صاحب نے جو ان کو MBS نے دیا تھا رائل فیملی کا کہ آپ لے کر جائیں وہاں سے، سعودی عرب سے جائیں وہاں پہ 2019 میں جو ہوئی تھی، تو وہ جہاز واپس لینے کی بعض لوگوں نے اس وقت بات کی تھی. تو وہ سمجھا گیا تھا شاید گوسپ ہے کہ جہاز میں بیٹھ کے عمران خان صاحب نے کوئی اس طرح کی گفتگو کی تھی اس کے MBS کے خلاف جو ان کو رپورٹ ہوئی، اور جس کے بعد وہ بڑے اس پہ افینڈ ہوئے تھے کہ جہاز بھی میرا ہے، عزت بھی میں نے دی ہے، اور ملک کا پرائم منسٹر جو ہے پاکستان کا، جس کو اتنی میں سپورٹ دے رہا ہوں، وہ میرے جہاز میں بیٹھ کے میرے خلاف نازیبہ گفتگو ہو رہی ہے. سو اس سے افینڈ ہوئے. اب یہ پتہ چلا ہے کہ نیکسٹ لیول کہ معاملہ صرف جہاز میں گفتگو کا نہیں تھا، جھوٹ تھا، سچ تھا، ہم اس کو 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیتے، مان لیتے ہیں جی وہ جہاز والی بات جو ہے مخالفوں نے اڑائی ہوگی. لیکن اب پاکستان کا ایکس آرمی چیف جنرل باجوہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ عمران خان صاحب نے اپنی کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھ کر یہ شہزادہ محمد جو ہیں ان کے خلاف انہوں نے پنجابی میں گالی دی. تو وہ جو گالی تھی، وہاں پہ ایک وزیر تھے، انہوں نے اٹھ کر وہاں سے سیدھے سعودی ایمبیسڈر کو جا کر بتائی، اور سعودی ایمبیسڈر نے اس کی ٹرانسلیشن یہ کروائی مختلف لوگوں سے کہ پنجابی میں جو خان صاحب نے کیبنٹ میں گالی دی ہے شہزادہ محمد کو، اس کا کیا مطلب ہے. ڈیفینیٹلی وہ وہاں سے مطلب پوچھنے کے بعد گالی کا اٹ واز رپورٹڈ بیک ٹو MBS، جس کے بعد پاکستان اور ان کے تعلقات جو بڑے برے طریقے سے خراب ہوئے. تو یہ وہ سمجھتے ہیں یہاں پہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اس کے لیے پاکستان آرمی کے لیے کہ سعودیز جو ہیں پاکستان کے سب سے بڑے ڈونر ہیں، مطلب ہے وہ انہوں نے تیل وہ آپ کو فری دینا ہو، آپ کو انہوں نے یہاں ڈالر دینے ہوں، آپ کو ڈیفر بیسس پیمنٹ پہ ان سپلائز کرنی ہوں، آپ کے ہاں ان فارن ریزرو جو ہیں ان کو انہوں نے اگر مینٹین رکھنا ہو، اس طرح کے، اور یا پیکیجز دینے ہوں، یا ایون انڈین پاکستان کے درمیان کوئی تعلقات خراب ہو جائیں، جنگ کی نوعیت آ جائے، وہ اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں. امریکنز کے حوالے سے ہمیں کوئی ہیلپ چاہیے، کوئی FTF کے حوالے سے اس وقت سعودیز کا بڑا رول تھا، IMF وغیرہ. یا اس طرح UAE کو ساتھ ملا کے اس کا کلاؤڈ یوز کر کے ان کو بھی کہنا کہ پاکستان کے لیے آپ یہ کنٹریبیوٹ کریں ہمارے ریزرو کے لیے، یا ہماری مین پاور جو ہے 30-40 لاکھ کے قریب وہ بتایا جاتا ہے وہاں پر ہے ریمیٹنسز آنا. سو ان سعودیز کے ساتھ بڑے اسٹرانگ پاکستان کے لنکس ہے. پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہوں، بار بار کہتا ہوں 3 ممالک کے ساتھ پاکستان نہیں افورڈ کر سکتا. کنفنٹریشن جو ہے، ہمارے تعلقات جیسے تیسے بھی ہیں ان سے ٹھیک ہونے چاہیے، امریکنز کے ساتھ، چائنیز کے ساتھ، سعودیز کے ساتھ. اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ سعودی وہ جو فیوچر کے ان کے کہہ لیں ابھی بھی ہیں، وہ جو ان کو وہ دیکھ رہے ہیں معاملات سارے جنہوں بڑے عرصے تک دیکھنا ہے، ان کو اگر ابیوز کیا جا رہا ہے کیبنٹ کی میٹنگ میں، یہاں پر میں نہیں کہہ رہے، کوئی سورسز سے بھی نہیں بتایا جا رہا، ایک آرمی چیف یہ بات بتا رہا ہے، تو اٹس اے ویری سیریس میٹر. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سعودیز وہاں پہ شہزادہ محمد بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک عمران خان صاحب جو ہیں پاور میں آئیں گے تو پھر ان کا کیا رویہ ہوگا، وہ کیسے رکھیں گے. ساتھ میں خبریں چل رہی ہیں کہ جناب کہ دنیا کے کچھ ممالک جو کیپٹل ہیں وہاں سے لیٹرز ہیں، 5 ممالک نے پہلے کہا ہوا ہے کہ ہم عمران خان صاحب اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہمارا کوآپریشن پاکستان کے ساتھ نہیں ہوگا. یورپین ممالک کے کیپٹل، وہاں سے ہمارے سفیروں کے لیٹرز آئے ہیں کہ جناب کہ وہاں پہ بھی یہ ریزنٹمنٹ ہے کہ خان صاحب کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کے خلاف اوپنلی پبلک اس میں یہ جلسوں میں تقریریں کرتے ہیں، ان کا امیج خراب کرتے ہیں، ان پہ ہٹ کرتے ہیں. سو وہ ایک علیحدہ ہے. سو اس وقت حالت یہ ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف ہو چکی ہے، لوکل اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف ہو چکی تھی. جنرل باجوہ صاحب نے کمپنی ان کے بڑے حامی تھے. اگین جو نئی اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہوئی ان کا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اتنا عمران خان صاحب اور ان کے درمیان کوئی اتنی لو لاسٹ نہیں تھی. سو عمران خان صاحب اس وقت اگر دیکھا جائے تو تمام وہ پاورفل فورسز جو ڈٹرمن کرتی ہوتی ہیں سم ٹائم کہ جناب کہ آپ کے ملکوں میں کیا چینجز کس طرح آئیں گی، ان سب کو خلاف کر چکے ہیں، اور یہ برے طریقے سے خلاف کر چکے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ جناب کہ ہو کیئرز، ہمارا ملک ہے، ہم ساورن ہیں، ہم کر سکتے ہیں.
دنیا ایسے نہیں چلتے سر. پھر آپ کو پتہ ہے کہ معاملات جو ہے نا جذباتی باتیں کرنا یہ بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ اتنے سارے ملکوں کو فینڈ کرنے کے بعد کوئی ملک جو ہے وہ نہیں چل سکتا. اس لیے باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں جاوید ہچوئی صاحب کو، کہ مجھے اسی وقت لگ گیا تھا کہ پی ٹی اے جو ہے نا یہ پاکستان کے، یہ الفاظ ہیں ان کے کہ یہ پاکستان کے لیے یہ خطرناک ہیں، اگر یہ لوگ رہے تو پاکستان نہیں رہے گا. اب یہ ایکس آرمی چیف کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں. سو دیٹس اے ویری سیریس ایلیگیشن یہ عمران خان صاحب پہ اور پی ٹی آئی پہ، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تمام جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات خراب کرانے کے بعد اب خان صاحب جو ہیں تو انہوں نے کہا جناب کہ مجھے ایک دن ان کی رضا باکر کی یہ کال ہے جو گورنر اسٹیٹ بینک تھے، انہوں نے کہا جناب کہ یہ شوکت ترین ہے اتنا ہیٹ اپ کر دیں انہوں نے اکانومی کو کہ ہم ڈیفالٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، ریزرو ہمارے گرنا شروع ہو گئے. تو ان کی میٹنگ کرائی کہ اس میں اسد عمر بھی تھے، حماد اظہر بھی تھے، اس میں آرمی چیف بھی تھے. تو انہوں نے بیٹھ کے وہاں پہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ جناب کہ آپ یہ جو سٹیپس لے رہے ہیں شوکت ترین والے ان کو ہٹائیں، یہ غلط کر رہے ہیں. تو اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا جناب کہ آپ جو ہے 53% جو پاکستان، تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا بقول باجوہ صاحب کے جی ہم نے تو اتنا اچھا خاصا ٹیکس اکٹھا کر لیا، بہت بڑی تعداد میں ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے. تو باجوہ صاحب نے ایکسپلین کیا ان کو کہ جناب یہ ٹیکس جو ہو رہا ہے نا کسٹمز کے ڈیوٹیز لے رہے ہیں، جو امپورٹ ڈیوٹیز پہ آپ ٹیکس لے رہے ہیں. امپورٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ ڈالر باہر بھیج رہے ہیں، ہمارا جو ڈالر ہے اس کی ہم ایل سی کھول رہے ہیں، وہ باہر بزنس جا رہا ہے، جو وہاں سے آ رہی ہیں چیزیں ان پہ ہم لوکل ٹیکس کر کے ہم روپیز میں پیسے اکٹھے کر رہے ہیں اور ڈالرز میں باہر بھیج رہے ہیں. تو ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں، ہمارا ڈالر تو باہر جا رہا ہے، تو ہمیں تو اس سے ٹیکس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. اللہ صاحب اس کو روکیں آپ. تو اس پہ انہیں شوکت ترین کا کہا کہ ان کو فارغ کریں. تو عمران خان صاحب نے کہا جناب آپ چھوڑیں شوکت ترین صاحب کے، آپ کیسز ختم کریں جو نیب میں ان پہ اسکینڈل ہے 8-10 ارب روپے کا. تو پھر انہوں نے کہ ہم ایف ٹی اے میں پھنسے ہوئے تو ہم نے ان کے کہنے پہ جنرل فیض نے پھر کیسز ختم کرے اس پہ شوکت ترین پہ. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیب وغیرہ جو ہے ساری چیزیں ہیں وہ تو پھر جنرل فیض وہ چلا رہے. تو پھر آرمی چیف اینڈ یہ کمپنی جو ہے وہ بیٹھ کر عمران خان صاحب کے قریبی لوگ جن پہ کرپشن پہ یہ کیسز تھے تو مینیج کر رہے. پھر نیب کی کریڈیبلٹی، پھر کرپشن، پھر احتساب، پھر اکاؤنٹیبلٹی، یہ تو سارا یہ فراڈ تھا. جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ میں نے ان کو کہا جناب کہ ان کے خلاف اگین ایکشن ہونا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی چھوڑیں کرپشن کو، سب کو چھوڑ دیں. اور تو میں نے کہا نواز شریف زرداری کو ہم ان کو کیسے چھوڑ دیں؟ باجوہ صاحب مجھے کہتے تھے. تو اب تو باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ خود بھی مجھے کہتے تھے کہ ہمارے لوگوں کے کیسز بھی ختم کروائیں. سو مطلب یہ اگین اٹ واز اے موکری. اگر آپ سارا وہ پڑھیں اور آپ سمجھیں گے کہ اس طریقے سے کوئی ملک اور حکومتیں چلتی ہیں اور یہ معاملات ہوتے ہیں اور اس طریقے کا ملک چل رہا تھا کہ ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ کیبنٹ میں بیٹھ کے سعودی شہزادے کو پنجابی میں گالیاں دے رہے ہیں، کال کو جنرل باجوہ صاحب. اور ان کو جنرل باجوہ صاحب کے بقول میں پھر بیٹھ کے عمران خان صاحب کی فرمائش پہ میں شوکت ترین صاحب کے وہ کیسز ختم کروا رہا تھا کرپشن کے 8-10 ارب کے، کیونکہ جی ہم ایف ٹی اے میں پھنسے ہوئے تھے. تو یہ ملک چل رہے تھے. اسی طریقے سے چیزیں چلی جاتی ہیں، وہ چاہے پرائم منسٹر ہو چاہے اس وقت کے آرمی چیف ہوں، کو اس طرح کے معاملات وہ سنبھالے جا رہے تھے. اور بھی بہت کچھ ہے اس میں تو لیکن یہ چیزیں بڑی میرا خیال عمران خان پہ بڑا لیتھل اٹیک آیا ہے. اور عمران خان کو یہ صاف ڈیفینیٹلی یہ باتیں جو ہیں دوبارہ سعودیز تک اس وقت بھی پہنچی ہوں گی. اب آرمی چیف جب کہہ رہا ہے یہ دوبارہ رپورٹ ہوں گی کہ سعودی عرب میں، تو اب سعودی عرب کا اپنا ایک کلاؤٹ ہے، یو ای کا ہے ان کے ساتھ، وہ خود ہیں اور دیگر ممالک ہیں. تو عمران خان صاحب کے لیے تو ایک ریڈ لائن وہ کیا کہتے ہیں، تو خان صاحب نے تو خود کراس کی ہے. اب اس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کیسے بیہیو کرے گی یا ان کے ساتھ کام کرے، بیہیو سے مراد ہے کام کرے گی. سعودیز کا کیا رویہ ہوگا خان صاحب کی اس فیوچر کے لیے. سو دیر آر لاٹ آف کوشچنز. اور خان صاحب نے اپنے آپ کو اتنا سارا پھنسا دیا ہے اسی سٹائل میں کہ جناب کہ میں کلہ ہی کافی ہوں، بس اب کلہ ہی کافی ہیں. خان کیا کہہ سکتے ہیں جناب کہ ہم مطلب آئی ایم شارٹ آف ورڈز. جو میں نے آج پڑھا ہے جو کچھ اور بڑی ڈیٹیل ہے اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. میں سمپل یہ چیزیں اٹھائی ہیں کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہوئیں، ان سے ایوان صدر میں ہوئیں، اگر خفیہ ملاقاتیں ہوئیں، عمران خان صاحب کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے، فارمولے طے ہو گئے تھے کہ دسمبر میں ہم الیکشن کروا دیتے ہیں، ان کو ایکسٹینشن دے جاتے ہیں، نواز شریف صاحب کے کیسز ان کے ختم کر رہے. سو ایک عجیب قسم کی آپ کو ماحول نظر آتا ہے. لیکن لاسٹ ورڈ لگتا یہی ہے کہ اب کی دفعہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ خود وہ عمران خان کے مقابلے پہ نکل آئے ہیں. اور اس طرح کی چیزیں اگر مزید وہ بتاتے گئے تو عمران خان صاحب کے لیے میرا خیال مشکلات ہوں گی. اور اسپیشلی وہ ممالک ان کا دباؤ بڑھے گا پاکستان پہ جن کے سٹیکس ہیں یہاں پہ، اور جو مطلب پاکستان کو بھی اپنے اس کے لیے وہ ہم ان کو ضروری سمجھتے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اتنے سارے ایشوز جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان میں سے کیسے وہ باہر نکل کر آتے ہیں اور کیسے اپنی وہ دوبارہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں.